السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برادران اسلام، آج کے اس مختصر سے درس میں ہم انشاءاللہ توحید باری تعالیٰ کے متعلق سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا، جسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ توحید وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی انسان دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنندہ بزرگ بندوں کو، انبیاء و رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگائے۔ توحید وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی، اور ان گنت مسلمانوں نے اس توحید کی خاطر اپنے جانوں تک کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ توحید ہی وہ اساس فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے، اگر اسے کما حق کہا قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کر دیا جائے، اسی پر موت آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر اسے کما حق کہا قبول نہ کیا جائے تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ توحید کی تعریف کیا ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ علامہ الجرجانی رحمہ اللہ توحید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: التوحید ثلاثت اشیاء، معرفت اللہ بالربوبیہ، والاقرار بالوحدانیہ، والنفی الانداد منہ جملہ۔ یعنی توحید تین چیزوں کا نام ہے: اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اس کی وحدانیت کا اقرار، اور اس سے تمام شریکوں کی نفی کرنا۔ یعنی شریعت میں توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اکیلے اللہ کو دیے جائے، اور وہ تین ہے: ملکیت کا حق، عبادت کا حق، اسماء و صفات کا حق۔ ان تینوں تعریفات سے توحید کا مفہوم واضح ہو گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق، مالک، رازق، تمام عبادت اسی کے لیے بجا لانا، اور اس کے اسماء و صفات میں اس کو یکتا تصور کرنا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم: کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء و رسل علیہم السلام دعوت دیتے رہے۔ اس کے دو جز ہے: لا الہ الا اللہ، پہلا جز لا الہ، اور الا اللہ پہلا جز ہے۔ تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے۔ دوسرے جز میں صرف اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کا اثبات ہے۔ گویا اس کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی تمام عبادات کا مستحق سمجھا جائے۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں صرف ایک معبود کا اثبات ہے، دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کائنات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات کا معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ سب کلمہ توحید کا
یہی مفہوم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کی بجائے ایک معبود بنا لیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ یعنی ان کے لیے کلمہ توحید کا یہ معنی ناقابل فہم تھا، کیونکہ وہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے ایک ہی معبود کا تصور ان کے لیے باعث تعجب تھا، اور اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے، ایک شاعر کی بات کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کا محض اتنا مفہوم مان لینا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، ان سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ توحید کتنی اہمیت رکھتا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، توحید کتنی اہمیت رکھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، توحید کتنی اہمیت رکھتی ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں۔ توحید یہ تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا اللہ رب العزت نے انسانیت کی خیر و بھلائی کے لیے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے ذکر کیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ انہوں نے یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ حود علیہ السلام نے اپنے قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ اپنے قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت کچھ اس انداز میں پیش کی اور ان کو توحید کی دعوت دی اور کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے میرے قوم، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا کئی مختلف معبود بہتر ہیں یا پھر ایک اللہ رب العالمین جو سب پر غالب ہے؟ اس کے علاوہ تم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو وہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، فرما برداری صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہی نہیں، تمام انبیاء و رسول اسی دعوت پر متفق تھے، یعنی ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے قوم کو سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا جو اپنے قوم کو یہی کہتے تھے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ توحید توحید الہی کی گواہی دینے
خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے دی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتے ہیں اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں وہ عدل پر قائم رہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ توحید اللہ کے نزدیک ایک انتہائی اہم فریضہ ہے، جس پر عمل کیے بغیر انسان کی نجات کامیابی ممکن ہی نہیں۔ توحید یہ دین اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ دین اسلام کے دو بنیادی اصول ہے، ایک یہ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، تمام عبادت اسی کے لیے بجا لائے اور کسی عبادت میں اس کا شریک نہ بنایا جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کی جائے۔ یہ دونوں اصول کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ توحید دین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دین اسلام کے جن 5 ارکان پر قائم ہے ان میں سے پہلا رکن توحید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر پہلا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا اور میرے اور آپ کے درمیان محض کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے معاذ۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دیر آپ چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دیر آپ چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دیر پھر چلتے رہے، پھر فرمایا، هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر آپ کچھ دیر چلتے رہے، آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول میں حاضر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوه، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ ایسا کر لے تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول کیا حق ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا، اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بندوں پر اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کو معبود مانے، اسی کی عبادت کرے، اسی کے لیے عبادت کو خاص کرے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بندے اللہ کا حق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتے، جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ایمان کا آغاز توحید الہی سے ہوتا ہے۔ حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو جہل، عبداللہ بن ابو امیہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک
بها عند اللہ، اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، یہ ایسا کلمہ ہے جس کی بنا پر میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ اس پر ابو جہل، امیہ کہنے لگے اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی دین کو چھوڑ دو گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لا الہ الا اللہ پیش کرتے رہے، ہر مرتبہ اپنی پہلی بات وہ دہراتے رہے، لیکن ابو طالب نے کہا وہ دین عبد المطلب پر قائم ہے، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ایمان کی ابتدا، ایمان کی شروعات توحید سے ہوتی ہے، اور کلمہ توحید ہی کے اقرار سے کوئی غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے، اور اسی توحید کے بنا پر اللہ کے عذاب سے نجات ممکن ہے۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید کی فضیلت کیا ہے۔ توحید کا دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے جنت ہے۔ جو بندہ دل سے توحید کو قبول کرتا ہے، جو بندہ دل سے توحید کا اقرار کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہے؟ دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اللہ کی ذات میں اللہ ہی کی عبادت کرتا تھا، توحید کو قبول کرتا تھا، توحید پر چلتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ شرک میں ملوث تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ توحید پرست پر جہنم حرام ہے۔ ابو عبداللہ عبد الرحمن بن اسیلہ الصنع بحی کا بیان ہے کہ جب حضرت عبیدہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب تھا، تو میں ان کے پاس گیا، ان کی حالت دیکھ کر میں بے ساختہ رونے لگ گیا۔ اس پر انہوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی تو میں ضرور بھی ضرور تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، جتنا ہو سکے میں تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا، یعنی حضرت عبیدہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حدیثیں سنی تھی وہ سب کی سب میں نے تمہیں بیان کر دی ہے، سوائے ایک حدیث کے جو میں تمہیں آج سنانے لگا ہوں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جس شخص نے گواہی دی لا الہ الا اللہ کی، جس شخص نے گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ نے ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید پرستوں کے لیے، توحید کی گواہی دینے والوں کے لیے، توحید کے مطابق توحید پر چلنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول شفاعت کریں گے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے، آپ شفاعت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے، کیونکہ تمہیں حدیث سننے کا زیادہ شوق ہے، حدیث یاد کرنے کا زیادہ شوق ہے۔ تو سنو، قیامت کے دن میری شفاعت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار کیا۔ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، البتہ وہ توحید پرست تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، دیکھو جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ میں کوئلوں کی طرح ہو جاؤں، پھر ان کوئلوں کو پیس کر میری راکھ کو تیز ہوا میں اڑا دینا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی کو، ہوا کو حکم دیا اور اس کو انسانی شکل میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ پیدا کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا ہے اے میرے رب تیرے ڈر کی وجہ سے کیا۔ اسی کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کر دی، حالانکہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا سوائے توحید کے۔